حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج بہت ہی اہم گفتگو ہم کریں گے، اور آج کے اس نشست میں ہم 4 چیزوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں۔ وہ 4 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ارہاس۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے معجزہ۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کرامت۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے استدراج۔ اب ہم انہی 4 کو سمجھیں گے کہ ارہاس کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں، استدراج کسے کہتے ہیں۔ تو اب پہلے ہم اس 4 کی تعریف کو سمجھیں گے کہ ارہاس کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں، استدراج کسے کہتے ہیں۔ جب ہم 4 کی تعریف کو سمجھ لیں گے، پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے سب کی مثال کو بھی ہم لانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ارہاس کسے کہتے ہیں۔ ارہاس اسے کہتے ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام سے نبوت ملنے سے پہلے صادر ہو، کچھ ایسا کام جو انہونا ہو، جو خرق عادت ہو، اور وہ کام انبیاء کرام علیہ السلام سے نبوت ملنے سے پہلے ہو جائے، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بچپنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئی ہیں، تو ان کی اونٹنی دبلی پتلی تھی، لاغر تھی، کمزور تھی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار ہوئے ہیں تو حلیمہ سعدیہ کی یہ اونٹنی اتنی تیز رفتار چلی ہے، اور اس کے رفتار میں اللہ نے ایسا اضافہ فرما دیا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اور سہیلیوں کی اونٹنیوں سے اور اونٹ سے یہ اونٹنی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جاتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بکریوں میں وہ تاثیر عطا فرمائی، ان کی بکریوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ ان کے بکریوں کے تھن جو ہے دودھ سے بھر گئے۔ چنانچہ وہاں کے لوگ اپنے چرواہوں کو کہا کرتے تھے کہ تم حلیمہ سعدیہ کی بکری دیکھو، حلیمہ سعدیہ کی بکری اس طرح چرتی ہے، اتنا چارہ جہاں پہ چارہ ہوتا ہے وہاں سے چارہ چر کے آتی ہے، اور اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں،
اور خوب دودھ دیتی ہے یہ بکریاں، تم بھی وہیں چرایا کرو۔ وہ چرواہے کہا کرتے تھے کہ ہم بھی تو وہیں چراتے ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارحاس تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں موجودگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان بکریوں کے ساتھ جانا، یہ برکت تھی کہ دودھ بھر جایا کرتا تھا اور سارے لوگ شکم شیر ہو کر کے دودھ پیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے یہاں ہی تشریف فرما تھے تو ایک مرتبہ ایک شخص تھا، وہ پیالے میں پانی رکھے ہوا تھا اور وہ چیچک کا مریض تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک ہاتھ اس شخص کے پیالے میں پڑ جاتا ہے اور وہ شخص اس پانی کو پی لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے پڑ جانے کے صدقے میں اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے اور وہ آدمی شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ آدمی شفا یاب ہو جاتا ہے تو یہ باتیں پھیل جاتی ہیں۔ جب باتیں پھیل جاتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں کے بنو سعد قبیلہ جہاں کی حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، وہاں کے لوگ پانی لے کر آیا کرتے تھے کہ تمہارا بچہ اگر میرے پانی میں ہاتھ ڈال دے گا تو ہم پی لیں گے تو شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بکری چرانے کے دور میں 2.5 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں جو ہے سق صدر کا معاملہ ہونا، سینہ کا چاک ہونا، حضرت عبداللہ بن حارث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، ایک مرتبہ آ کر کے دوڑے ہوئے پریشانی کے عالم میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی میرا بھائی جو ہے محمد، وہ اس کو کچھ لوگ آئے ہیں اور اس کے سینے کو چاک کر دیا ہے، میں یہ دیکھ کر بڑا حیران ہو کر پریشان ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ جب پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا قدر حیران اور پریشان لگ رہے تھے، تو حضرت حلیمہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کو کھولا ہے، بٹن کو کھولنے کے بعد دیکھا تو بالکل درست تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حلیمہ سعدیہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے ساری باتوں کو بتا دیا۔ تو یہ سق صدر کا معاملہ نبوت کے ملنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا، تو یہ ارحاس کہلاتا ہے۔ ارحاس اسے کہتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت ملنے سے پہلے کسی انہونا کا ان سے صدور ہونا، ان کے ساتھ ہو جانا۔ تو یہ جو میں نے چند مثال دی ہے، یہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاس تھے۔ اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو معجزہ میں سب سے بڑا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو اس معجزے کے جیسا کوئی آج تک کوئی نہ تو ایک آیت، نہ تو ایک سورہ، نہ تو کوئی ایک رکوع پیش کر سکا اور نہ قیامت تک پیش کر سکتا ہے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود لے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن مجید کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ بھی جو ابو جہل ہاتھ میں چند کنکروں کو لے کر آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود بتا دے کہ میں کیا ہوں، تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جو ہے ابو جہل کے ہاتھ کے کنکر نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت میں بے شمار معجزات ہیں۔ جب ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تو کفار و مشرکین نے گھر کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا ہے اور ایک مٹھی مٹی لی ہے اور اس میں دم کیا ہے اور اس کو کافر و مشرکین کی طرف پھینکا ہے اور اللہ کے رسول نکل گئے ہیں۔ یہ سب لوگ حیران اور پریشان اور دیکھتے رہ گئے، ان کے سامنے سے نکلے ہیں لیکن ان کی آنکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکی۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جاتے ہیں تو مکری نے جالا تن دیا، کافر و مشرکین آئے اور آنے کے بعد اگر پاؤں کے نیچے جھانکتے تو جناب محمد الرسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ جھانکیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم مت کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ پھر یہ بھی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ کا بڑا معجزہ تھا کہ مکڑی نے جالا تان دیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے سوراخ پہ پاؤں لگایا اور سانپ نے ڈس لیا، درد اتنا شدید ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ کا آنسو جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑا ہے، جس رخسار پہ مکھی تک نہیں بیٹھ سکتی، حضرت ابو بکر کے آنسو گرے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن کو لیا ہے اور لگایا ہے، یہ زخم اور درد ختم ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے۔ پھر جو ہے ہجرت کے ہی موقع سے ایک اور بڑا معجزہ کہ جب سراقہ بن مالک نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور جب 100 اونٹ کا انعام جو ہے کفار مکہ نے رکھا تھا کہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ تو اسی لالچ میں سراقہ بن مالک بن جاسم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا۔ جب قریب پہنچا ہے تو اس کے چاروں پاؤں زمین میں دھنس گئے ہیں اور نکلنے کے نام نہیں لے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ بن مالک بن جاشم نے معافی مانگی ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیجئے، تو اللہ کے رسول نے معاف کیا ہے اور یہ لوٹا ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پھر وہ جب کچھ دور گیا ہے پھر اس کے دل میں بات آئی کہ زمین نرم رہی ہوگی، مٹی نرم رہی ہوگی، گھوڑے کا پاؤں دھنس گیا ہوگا، میں پھر جاتا ہوں۔ 100 اونٹ کے لالچ نے سراقہ کو پھر لایا ہے، پھر اس کے چاروں پاؤں دھنس گئے ہیں، پھر اس نے معافی مانگا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ہے۔ تیسری مرتبہ جب پھر آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پاؤں زمین میں دھنس گیا
دھس گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معافی مانگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ تو کسریٰ کو جانتا ہے؟ تو کہا ہاں. کہا یہ ایران کا بادشاہ ہے. تو کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایران فتح ہوگا, اس کے ہاتھ میں جو سونے کے کنگن ہوں گے وہ کنگن آئیں گے اور تیرے ہاتھ میں وہ کنگن ہوگا. سراقہ بن مالک نے کہا کیا حقیقت میں ایسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حقیقت میں ایسا ہوگا. پھر کہا کہ میں جا رہا ہوں. تو پھر وہ وہاں سے لوٹے ہیں. سراقہ بن مالک بن جاشم نے لوٹنے کے بعد, یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ 3 مرتبہ آیا ہے اور 3 مرتبہ جو ہے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے ہیں. پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جو ہے ایران فتح ہوا ہے اور کسریٰ کا وہ کنگن جو ہے مال غنیمت میں آیا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس وعدے کو میں پورا کروں گا. چنانچہ سراقہ بن مالک بن جاشم کو بلایا گیا اور اس کنگن کو پہنایا گیا ہے. سراقہ بن مالک بن جاشم بڑا خوش ہوئے اور انہوں نے اس وقت اسلام بھی قبول کر لیا تھا. حضرت سراقہ بن مالک بن جاشم نے کہا کہ آج دنیا دیکھے گی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس طریقے سے حق ثابت ہوئی اور سچ ثابت ہوئی. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں, مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف کا سفر کیا ہے, تو طائف کا سفر اتنا دردناک اور اتنا کربناک تھا کہ وہاں پتھر برسائے گئے, وہاں کے لوگوں نے سنگباری کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پر سب سے جو ہے گراں قدر وقت, بھاری وقت, مصیبت والا وقت کب گزرا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بھاری وقت, سب سے مصیبت زدہ وقت طائف کا وقت گزرا. تو طائف کا بھی واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کر کے آ کر ایک باغ میں بیٹھے ہیں. باغ میں بیٹھنے کے بعد باغ کے مالک نے اپنے غلام کو کہا کہ یہ چند کھجور کے خوشے ہیں, اسے لے جا کر کے اس مہمان کو دو, یہ تھکے ہوئے ہیں کچھ کھائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. وہ غلام آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام عداس ہے. کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ پھر اس شخص نے کہا کہ میں بہت ہی دور کا رہنے والا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور کا نام بتایا جائے. پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے پوچھا کہ بھائی تیرا گھر کہاں ہے؟ تو اس غلام نے کہا میرا گھر تو بہت دور ہے, ادھر کے لوگ ہمارے گھر کو نہیں جانتے, اس جگہ کے اس گاؤں کے کو نہیں جانتے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تیرا گھر کہاں ہے. پھر اس عداس نامی غلام نے کہا کہ میرا گھر نینوا ہے, جو ابھی حال میں موصل جسے کہا جاتا ہے, یہ عراق کی ایک سٹی ہے, یہ وہاں کے رہنے والے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عداس وہاں تو میرے بھائی حضرت یونس بن متہ کی قبر ہے, وہ بھی نبی تھے, اور جس دین کو لے کر میں آیا ہوں اسی کی تبلیغ وہ بھی کرتے تھے, وہ بھی نبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام عداس کو جو ہے دعوت دی ہے اور عداس نے اسلام قبول کیا. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے اس باغ میں کہ وہاں پر گئے ہیں اور اس غلام کو دعوت دی ہے اور اس غلام نے دعوت کو قبول کر کے اسلام قبول کیا. اسی باغ کے قریب
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے طائف کا بڑا ہی دردناک سفر تھا، لیکن عداس نے جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اور بڑے معجزہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نوازا۔ وہ معجزہ معراج کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو راتوں رات مسجد اقصیٰ بلایا، اور مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ نے امامت کرائی۔ پھر اس کے بعد ساتوں آسمان پہ گئے، پھر وہاں سے واپسی کے بعد پھر مسجد اقصیٰ آ کر کے پھر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کروائی۔ یہ لاسٹ والی امامت کو امامت وداعیہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے ہیں۔ راستے میں جب معراج سے تشریف لا رہے تھے تو کچھ لوگ ملے جن کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ بھائی ایک اونٹ کو دیکھے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ اونٹ کو فلاں جگہ دیکھا ہوں، اس کی رسی جو ہے فلاں درخت جھاڑی میں پھنس گئی ہے۔ پھر وہ لوگ گئے اور وہاں سے اس اونٹ کو جو ہے دریافت کیا ہے، پکڑا ہے، حاصل کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے ہیں اور مکہ کے لوگوں کے بیچ جب یہ بات رکھی ہے تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے ابو بکر کہ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات معراج پہ گیا تھا، یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، ساتوں آسمان پہ گیا، پھر مسجد اقصیٰ آیا، پھر مکہ آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ حقیقت انہوں نے کہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ بالکل انہوں نے ہی کہا۔ کہا جب اگر انہوں نے کہا تو بالکل سچ کہا ہے اور حق کہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ معراج پہ تشریف لے گئے، اس کے کوئی ثبوت؟ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں راستے میں ایک قافلہ ملا تھا، اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں نے اس کو وہ اونٹ کا راستہ بتایا۔ پھر جب وہ لوگ آئے تو ان لوگوں نے پوچھا، پھر باتیں ملی تو ششدر رہ گئے۔ پھر ان لوگوں نے مکہ والوں نے ایک اور بہت بڑا سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ مسجد اقصیٰ گئے تو وہاں کی کھڑکیاں کتنی تھی، دروازے کتنے تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت میرے نگاہ کے سامنے جو ہے مسجد اقصیٰ کو کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے۔ اور معراج کے معجزے اور سفر ہجرت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا معجزہ تھا، وہ یہ تھا کہ معبد کے خیمہ میں جب پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پہلے، تو ان کے یہاں ایک بکری تھی اور بکریاں چرنے کے لیے چلی گئی تھی، بڑی بیمار تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مائی دودھ پلاؤ، تو کہا کہ یہ بکری بیمار ہے، بوڑھی بکری ہے، اس کے دودھ کیسے نکلیں گے؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اجازت دے دیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اشاروں میں بات کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے اس بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے، پھر اس بکری کے اندر بے انتہا دودھ آئے ہیں، سارے لوگوں نے پیا، حضرت ابو بکر نے بھی پیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے ہیں تو چلنے کے بعد جب ان کے شوہر معبد کے شوہر آئے ہیں تو کہا کہ ایک شخص آیا تھا جو بکری کا دودھ پیا ہے، اس طرح کا واقعہ ہوا۔ تو کہا کہ کیسا تھا؟ پھر حضرت معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے شکل و شباہت کو بتایا ہے۔ ان شکل و شباہت کو سننے کے بعد معبد کے شوہر نے کہا کہ ہاں واقعی یہ وہی شخص ہے جو مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع تجھے دیا کہ تو نے اس کی خدمت کی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جس کو میں نے مختصر میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
بے شمار معجزے ہیں، غزوات میں بھی بے شمار معجزات ہیں، جن معجزات کو اتنے کم وقتوں میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر تیسری چیز ہے کرامت۔ کرامت اسے کہتے ہیں کہ امتی سے کوئی ایسے انہونا کا ثابت ہونا جو عام طور سے نہیں ہو سکے، خرق عادت کوئی چیز کا صدور ہو جانا، صادر ہو جانا۔ جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے شاخ کو پکڑ اور کھینچ، ہلا۔ حضرت مریم نے کہا کہ یہ تو سوکھا ہوا کھجور کا درخت ہے، تو فرشتے نے کہا کہ کھینچنا تیرا کام ہے، اللہ کا کام ہے پھل دینا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام نے اس تنے کو کھینچا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین کھجور عنایت فرمائی ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے۔ پھر بے موسم کا پھل ملنا حضرت مریم علیہ السلام کو، یہ بھی کرامت ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد نبی میں خطبہ کے درمیان ہی الساریہ الجبل کہنا کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، تو یہ بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ خطبہ دے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ساریہ جو ہے جنگ میں گئے ہوئے تھے اور جنگ کر رہے تھے، دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبہ کے درمیان ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا پورا نظارہ دکھایا۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الساریہ بن زمیم الجبل، کہ اے ساریہ بن زمیم اس پہاڑ کے پیچھے دیکھو تمہارے دشمن آ رہے ہیں۔ وہ وقت کو لکھ لیا صحابہ کرام نے، جب ساریہ بن زمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ کو فتح کر کے آئے ہیں، جنگ کو فتح کر کے آئے ہیں، تو پوچھا تو کہا واقعی جو ہے ہم اسی موڑ پہ تھے کہ جب ہم جنگ جیتنے والے تھے، لیکن دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا تھا۔ حضرت عمر کی آواز آئی، پھر ہم ادھر متنبع ہوئے، ہم اپنے لوگوں کو لگائے اور ہم جنگ جیت گئے، فتح یاب ہو کر کے آئے۔ اسی طریقے سے یہ حضرت عمر بن خطاب کی کرامت ہے۔ پھر اسی طریقے سے بخاری کی حدیث ہے کہ دو صحابی ہیں، دو صحابی میں سے ایک صحابی کا نام ہے اسید بن حضیر اور دوسرے صحابی کا نام ہے عباد بن بشیر۔ یہ دونوں صحابی جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں، اندھیری رات تھی، جب وہاں سے واپس ہونے لگے ہیں تو رات اندھیری تھی، تو ہاتھ میں دونوں کے چھڑی تھے، اور جب نکلے ہیں تو چھڑی جو ہے سے روشنی آنے لگی۔ جب ایک موڑ پر آئے ہیں تو ایک موڑ پہ آنے کے بعد ایک صحابی کو ایک طرف اور دوسرے صحابی کو دوسرے طرف جانا تھا، تو دونوں کی چھڑی ٹارچ بن گئی ہے۔ یہ بھی صحابہ کی کرامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت کو بھی حق فرمایا ہے۔ کرامت الاولیاء حق، اولیاء کرام کے کرامات جو ہیں یہ حق ہے، سچ ہے۔ اللہ کے رسول کے معجزات بھی حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات بھی جو ہے حق ہے، سچ ہے ارحاس۔ پھر اسی طریقے سے استدراج کو سمجھتے ہیں کہ استدراج کسے کہتے ہیں۔ استدراج کہتے ہیں کہ ایسے انہونے کا کسی امتی سے ہونا جو اس کے اختیار سے باہر کی چیز ہو، خرق عادت کوئی چیز کا وقوع پذیر ہو جانا امتی سے، اسے استدراج کہتے ہیں۔ اب سمجھنا ہے کہ استدراج کیسے امتی سے صدور ہو تو اسے استدراج کہیں گے۔ وہ امتی جو غیر مسلم ہو، خدا کا نافرمان ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و شریعت کا منکر ہو، یا وہ ہو تو مسلمان لیکن صراط مستقیم پر چلنے والا نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حبدار نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار نہ ہو، شریعت پر عمل پیرا نہ ہو، شریعت کا منکر ہو، نماز اور قرآن سے کوسوں دور ہو، اور شریعت مطہرہ کا مذاق بنانے والا ہو، تو ایسے شخص سے اگر کسی انہونے چیز کا ہو جائے
تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ جیسے دجال آئے گا اور دجال کہے گا کہ بادل کو کہ تو ادھر آ جا، بادل آئے گا کہے گا تو ادھر برس جا تو بارش ہو جائے گی، پھر بادل کو کہے گا کہ تو ادھر چلا جا اور ادھر جانے کے بعد تو وہاں بارش برسا دے، تو بارش کو اگر دجال کے اشارے سے وہاں برس جائے، اسی طرح سے دجال کسی شخص کو بلائے گا اور اس کو ذبح کر دے گا یا مار دے گا، پھر اسے زندہ کر دے گا، تو یہ زندہ کر دینا تو یہ ایک انہونا ہوا۔ پھر اسی طریقے سے بادل کا بلا کر کے بارش کا برسا دینا یہ انہونا ہے۔ بادل کا دجال کے حکم کی پیروی کرنا یہ انہونا ہے۔ تو چونکہ یہ جو ہے امتی ہے اور امتی سے ایسے چیز کا صدور ہو رہا ہے جو انہونا ہے اور یہ دین اور شریعت سے کوسوں دور ہے، تو اسے استدراج کہیں گے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا معجزہ کا ہونا، استدراج کا ہونا، کرامت کا ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے کیا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خود چاہنے سے یہ چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں، یا اللہ کی مرضی سے یہ چیزیں ہوتی ہے؟ تو دوستو، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو تب تک کسی نبی سے معجزہ کا صدور نہیں ہو سکتا، کسی ولی سے کرامت نہیں ہو سکتی، اور اسی طریقے سے کسی ایسے امتی سے جو دین و اسلام کا منکر ہو، ایسے سے استدراج نہیں ہو سکتا۔ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اب سورہ یوسف کو دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ان لوگوں کے بنسبت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بغض ہوا، حسد ہوا، جلن ہوا کہ میرے اس بھائی کو میرے والد صاحب زیادہ مانتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ایک سازش کی کہ کیوں نہ ہم جائیں یوسف علیہ السلام کو لے کر کے اور اسے نعوذ باللہ قتل کر دیں، نعوذ باللہ ختم کر دیں۔ لہٰذا اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ابا محترم، میرے ساتھ اسے جنگل جانے دیجئے، اور یہ بھی بکریوں کو چرانے کے لیے جائیں گے، ہم سارے بھائی جائیں گے اور وہاں جو ہے ہم لوگ بکریوں کو چرائیں گے، سب بھائی رہیں گے، اچھا لگے گا۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی، یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے ان کے بھائیوں نے، اور لے جانے کے بعد سازش کی کہ ان کے کرتے کو اتارا اور کرتے کے اوپر ایک پرندے کو ذبح کر کے اس کا خون لگایا، اور خون لگانے کے بعد جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا، اور خون آلود کرتا لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے۔ قرآن مجید نے اسی کو کہا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ جھوٹا من گھڑت چیز کو کر کے کہ پرندے کا خون لگا کر کے یعقوب علیہ السلام کے پاس کرتا لے کر کے آئے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا۔ ایک ادھر سے قافلہ آیا، اس نے اپنے ڈول کو ڈالا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ پوری کہانی قرآن مجید کے سورہ یوسف میں درج ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جو ڈول ڈالا کنویں میں، تو یوسف علیہ السلام جو ہے نکلے ہیں، پھر ان کو لے جایا گیا مصر میں، مصر کے بازار میں بیچا گیا۔ بڑا ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ بالآخر وہاں جو ہے وزیر خزانہ بنے ہیں۔ وزیر خزانہ بننے کے بعد اور یوسف علیہ السلام کی جدائی میں
جب یعقوب علیہ السلام نے رویا 40 سال متواتر روتے رہے، اس رونے کے پاداش میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی کو یاد کرتے رہے، ان کی محبت، ان کے پیار کو یاد کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں جو ہے وزیر خزانہ بنے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے یہاں قحط سالی آئی تو ان کے بھائیوں نے غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ دینے کا اعلان کر دیا کہ جو لوگ پریشان حال ہیں انہیں غلہ ملے گا۔ ان کے بھائی لوگ پہنچے ہیں تو یوسف علیہ السلام جب پہچان لیے تو پہچاننے کے بعد قدر عزت کی ہے اور غلہ اناج دیا ہے۔ کہا کہ تیرے گھر میں کون کون لوگ ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ میرے ایک والد صاحب ہیں اور وہ ہمارے ایک بھائی یوسف کی جدائی میں اس قدر روئے کہ آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، اور میرا ایک بھائی ہے جس کا نام بنیامین ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سارے لوگوں کو لے کے آؤ، ہم خوب تم لوگوں کو اناج غلہ دیں گے۔ جب یہ بھائی گئے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس، اپنے ابا کے پاس، تو یوسف علیہ السلام کی بے انتہا تعریف کی ہے کہ وہ وہاں کا بادشاہ ایسا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ ایسی خاطر مدارت کی اور غلہ دیا اور بڑا خوبصورت ہے، جو بھی بتانا تعریف کرنی تھی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد خسامت درآمد کیا کہ ہمارا یہ جو بھائی ہے بنیامین، اسے بھی جانے دیا جائے۔ چنانچہ یہ واقعہ بتانا نہیں ہے، جو اصل بات بتانی ہے وہ اصل بات آئے گی۔ یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر کے بنیامین کو لے کر گئے۔ جب بنیامین کو لے کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا ہے، آنکھ کو ٹھنڈک ملی ہے، میرا بھائی بڑے زمانے کے بعد جو ہے بنیامین آیا۔ چونکہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام دونوں ایک ماں سے تھے، باقی اور بھائی جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دل میں ڈالا کہ ایسا کرو کہ بنیامین کے تھیلے میں، اس کے بوڑے میں جو ہے شاہی کٹورا یا غالباً یا شاہی پیمانہ جو ہے ڈال دیا جائے، اور جو ہے آواز لگا دی جائے کہ تمہارے بھائیوں میں سے کوئی چور ہے جو شاہی کٹورا لے کر یا شاہی پیمانہ لے کر کے جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کے حکم سے لوگوں نے غلہ دیا، اور اسی میں بنیامین کے جھولے میں جو ہے کٹورا یا پیمانہ ڈال دیا گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ تم لوگ چور ہو، تم لوگ کے سامان کی تلاشی ہوگی۔ لہٰذا جو ہے یوسف علیہ السلام کے حکم سے سامان کی تلاشی ہوتی ہے بھائیوں کے بستے کی، تو بنیامین کے بستے میں وہ شاہی پیمانہ نکلا، لہٰذا کہا کہ اسے پکڑ لیا جائے۔ بنیامین کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھائیوں نے جو ہے منت سماجت کی کہ نہیں، چھوڑ دیا جائے، ہمیں رکھ لیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو قصوروار ہے اسے ہی رکھا جائے گا۔ پھر بڑے بھائی نے کہا کہ ابا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ چلو ہم بھی اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں، اور بھائیوں کو بھیجا کہ جاؤ ابا کو کہہ دینا۔ اور ان لوگوں نے کہا یوسف علیہ السلام کو، ہاں یہ غلطی کیا، اس کا ایک اور بھائی تھا جو اسی کی ماں سے تھا، وہ بھی ایسے ہی غلط تھا، تو اسی لیے جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ بھی ایسے ہی غلط تھا۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہے اس وقت بڑا متعجب ہوئے ہیں کہ انہی لوگوں نے سازش کیا، مجھے کنواں میں ڈالا، اور یہ لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی بھی اسی طرح تھا۔ بہرکیف جب وہ لوگ جانے لگے ہیں، بنیامین اور بڑے بھائی کو یوسف علیہ السلام نے گرفتار کیا ہے، اور جب اور بھائی جانے لگے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر کے دیا، اپنی قمیص، کہ جاؤ تم اپنے والد محترم کے آنکھ پر اس کرتے کو پھیرنا، ہو سکتا ہے بینائی آ جائے۔ لہٰذا یہ بھائی کرتا کو لے کر کے چلتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کو اس کرتے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتے پوتیوں سے کہا کہ اگر تم لوگ اگر یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا آدمی کیا بہکی بات بول رہا ہے، تو میں تم لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں، مجھے یوسف کے جسم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ لہٰذا بھائی پہنچے، وہ قمیص دی گئی، وہ کرتا دیا گیا،
یعقوب علیہ السلام کی آنکھ پر جو کرتا رکھا گیا، یعقوب علیہ السلام کے آنکھ کی بینائی واپس آ گئی۔ تو یہاں سمجھنا یہ ہے کہ اگر معجزہ کا ہونا، ارہاس کا ہونا، کرامت کا ہونا، استدراج کا ہونا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا، ارہاس کا نبی کے ہاتھ میں ہونا، معجزہ کا نبی کے جو ہے قبضے میں ہونا، نبی کے قدرت میں ہونا، اگر ایسا ہوتا تو یہ جو ہے نعوذ باللہ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک نابینا نہیں رہتے، اور کنعان جو قریب میں تھا وہاں کے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا، وہاں کی خوشبو فوراً ہی آ جاتی، جبکہ کرتے کی کئی میل سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ معجزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے عطا کردہ معجزہ ہوتا ہے، اور جو ارہاس بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں، تب انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات اقدس سے معجزہ کا صدور یا ارہاس کا صدور، یا اولیاء کرام سے، صحابہ سے، تابعین سے کرامت کا صدور ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے ان معجزات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔